میرا نام ہیرا ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا مولوی تھے اور میری اماں گھریلو خاتون تھیں جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھیں۔ ہمارے گھر پردے پر بڑی سختی کی جاتی تھی۔ میری اماں نے بامشکل مجھے 10 جماعتیں پڑھائی تھیں، وہ بھی پردے میں رہ کر۔ یہ سب سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ کوئی میرے ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ میں اماں سے لڑتی اور ان کو کہتی کہ میں پردے میں نہیں رہوں گی۔ ایک روز ابا میری بات سن لی۔ اس روز ابا نے مجھے گھر پر بٹھا لیا۔ میں ہر وقت گھر سے باہر جانے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ ایک روز میں اماں سے ضد کر کے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی جو پاس میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں جیسے اس کے گھر داخل ہوئی، سہیلی کی تمام فیملی بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی جہاں بہت اچھی فلم چل رہی تھی۔ میں نے اس روز پہلے بار کوئی فلم دیکھی تھی۔ میں فلم دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ کب دن سے شام ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ 3 گھنٹے کی فلم میں نے بہت شوق سے دیکھی۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے سہیلی سے پھر سے آنے کا کہہ کر گھر جانے کی اجازت لی۔ گھر پہنچی تو ابا گھر پر پہلے ہی موجود تھے اور مجھ پہ غصہ ہونے لگے کہ میں اتنی دیر سے واپس کیوں آئی ہوں، مگر مجھے اپنے ابا کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اماں غصے سے میرے پیچھے آئی اور کہنے لگی کہ ان کی یہ کیا طریقہ ہے، تمہیں اپنے باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز بھول گئی ہے کہ کیا؟ میں اماں کی بات پر چلا اٹھی اور کہنے لگی اب کیا سکون سے جینے کا، سکون سے بھی سانس لینے کا حق بھی نہیں ہے؟ مجھے پڑھائی تو آپ نے میری چھڑوا دی ہے، اب تو مجھے جان چھوڑ دیں۔ میں بالکل باغی ہو چکی تھی۔ میری اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو حیران تھی میرے لب و لہجے پر، کیونکہ میں نے پہلے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی اپنی باپ کی نرمی کا فائدہ مت لو، جس دن وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے تو زندہ تم بھی نہیں بچو گی۔ میں اماں کی بات پر طنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ پہلے کون سا سکون سے سانس لینے کا حق ہے جو بولنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ مجھے افسوس سے دیکھتی ہی رہی ہے۔ کمرے سے باہر چلی گئی، مگر میں خوش تھی کہ آج میں ایک نئی زندگی جی آئی ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے آج سکون سے پوری فلم دیکھی، اپنی زندگی سے کچھ ہٹ کے کیا۔ میں اگلا لاہے عمل سوچنے لگی کہ میں اب کب دوبارہ اپنی دوست کے گھر جا کے دوبارہ فلم دیکھوں گی۔ مجھے وہ ہیروئن بہت پسند آئی تھی۔ میں خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں بھی ایک ہیروئن ہوتی اور فلموں میں کام کرتی، کتنے پیسے کماتی اور رنگ برنگے کپڑے پہنتی۔ وہ ہیروئن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے تم نے چہرے پر کیا کیا لگا رکھا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے چہرہ شیشے میں دیکھا اور میرا رنگ پیلا زرد تھا اور ہونٹ خوش سفید تھے۔ مجھے خود کو دیکھ کر گھن آنے لگی۔ میرے بالوں میں من بھر تیل لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے حجاب کھولا اور اپنا سر دھونے چلی گئی۔ ابا نے مجھے ننگے سر دیکھا تو آگ بگولا ہونے لگے اور اماں کو کہنے لگے اس کو کچھ سکھاؤ، بات کے ساتھ کہ باپ کے سامنے سر ڈھانپ کے آتے ہیں۔ سب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ آخر اب کو مسئلہ کیا تھا؟ نہ جانے کیوں میرے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے۔ آخر کو میں ابا کے سامنے آئی تھی، کوئی نامحرم تو نہیں تھا۔ کچھ روز بعد میں دوبارہ اپنی اماں سے ضد کر کے اپنی سہیلی کی طرف گئی، مگر اس مرتبہ اماں نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں جلدی سے جلد واپس آ جاؤں۔ میں نے بھی اماں سے وعدہ کیا کہ اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں کہ ساتھ میں ایک نئی فلم دیکھ رہی تھی۔ میں دل میں خواہش کی اپنی سہیلی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میں سہیلی کو کہ جس کا نام روبینہ تھا، میں نے بولا کہ روبینہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ہیروئن ہوتی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ہیروئن کی شکل تمہاری جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی سہیلی کی بات پر افسردہ ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں خود کو بدل لوں تو کیا میں بھی ہیروئن جیسی لگ سکتی ہوں؟ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں بہت شوق ہے کیا ہیروئن بننے کا؟ میں نے کہا ہاں۔ سر کھلایا۔ کہنے لگی کہ میں ایسے لڑکے کو جانتی ہوں جو فلموں میں کام دلوا سکتا ہے، کیا تم فلموں میں کام کر لو گی؟ میں حیرت سے اپنی سہیلی روبینہ کو دیکھنے لگی اور اسے کہا یہ ممکن ہے، مگر میرے ابا اماں تو کبھی نہیں مانیں گے۔ روبینہ نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ اس لڑکے سے بات کر لوں، آگے تمہیں کیا کرنا ہے یہ تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ میں نے روبینہ سے کہا ٹھیک ہے، تم اس لڑکے سے بات کر لو، باقی میں دیکھ لوں گی۔
مگر میں کیا کر سکتی تھی، اماں نے تو کسی صورت ماننا نہ تھا۔ میں فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی، اتنا آسان نہیں تھا۔ میں افسردہ سے گھر چلی گئی اور ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں فلموں میں کیسے کام کروں گی، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں فلموں میں ضرور کام کروں گی، پھر باقی ہیروئن کی طرح ٹی وی پر بھی آؤں گی۔ کچھ روز گزرے کہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ میری سہیلی روبینہ میرے گھر آئی، تشریف لے آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ میرے گھر آئی تھی۔ اسے میرے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا، تبھی وہ میرے گھر نہیں آئی تھی۔ میں روبینہ کو لیے کمرے میں چلی گئی اور اسے پوچھا کہ خیریت، آج کیسے میرے گھر آنا ہوا؟ تو وہ خوشی سے کہنے لگی، یہ سمجھو کہ تمہارا خواب سچا ہو گیا۔ میری ایک کزن فلموں میں کام کرواتا ہے، میں تمہیں اس سے ملاقات کرواؤں گی اور وہ تمہارا فلموں میں کام کروا دے گا۔ باقی تمہارا حسن دیکھنا وہ سب ٹی وی چینلز والوں کا کام ہوگا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ میں نے روبینہ سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد اس کے گھر چکر لگاؤں گی۔ روبینہ نے کہا 2 ہفتے بعد اس کے اماں ابا شہر سے باہر جا رہے ہیں، 2-3 دن وہاں ہی رکیں گے۔ تم کچھ اس طرح کرو کہ اپنے اماں ابا کو بنا لو اور 2-3 دن رہنے کے لیے میرے گھر آ جاؤ۔ میرا کزن تمہیں سب کچھ سکھا بھی دے گا اور تمہیں کام بھی دلوا دے گا۔ میں نے کہا اپنی سہیلی سے کہ رکنا تو میرے بس سے باہر ہے، مگر میں روزانہ تمہارے گھر آ سکتی ہوں۔ ابھی ہم دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ میری اماں مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ میں ایک دم گھبرا گئی کہ کہیں اماں نے ساری باتیں سن تو نہیں لی۔ میں نے اماں سے کہا، کہیں نہیں، روبینہ کی اماں اور ابا کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ تو وہ گھر پر اکیلی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر کچھ روز رہنے کے لیے آ جاؤ۔ اماں چونک گئی اور کہنے لگی کہ تمہارے ابا اماں تمہیں کیوں سندھ ساتھ نہیں لے جا رہے؟ روبینہ نے کہا، اماں ابا کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، میرا وہاں کیا کام، اس لیے مجھے گھر ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اماں نے کہا، اس کے ابا بالکل نہیں مانیں گے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دن بھر تمہارے پاس آ جائے گی اور رات کو تم ہمارے گھر رہنے آ جانا۔ ہمارے گھر کون سا کوئی مرد ہوتا ہے؟ میرے لیے تو اتنا ہی آسان تھا۔ روبینہ کے چہرے پہ بھی عجیب سی چمک تھی۔ روبینہ کہنے لگی، بہت شکریہ آنٹی، میں ایسا ہی کروں گی۔ رات آپ کی طرف رہنے آ جاؤں گی اور دن بھر ہیرا میری طرف آ جایا کرے گی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا، میں بس اپنا خواب پورا ہونا چاہتی تھی۔ 2 ہفتے بعد میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تو وہاں اس کا کزن بھی آیا ہوا تھا۔ اس کزن تو بہت عجیب سا تھا، وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی نقاب بھی نہ اتارا تھا کہ میری سہیلی مجھے کہنے لگی، نقاب تو اتارو، فلموں میں نقاب سے کام نہیں ملے گا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ میں نے جھجکتے ہوئے نقاب اتارا اور وہی شاید میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ میں نے اپنا نقاب اتارا تو روبینہ کا کزن میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں ایک دم ڈر سی گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں حیرانگی سے روبینہ کے کزن کو دیکھنے لگی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ تو ایک دم قہقہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسے تو فلموں میں کام کرو گی، پہلے خود میں کانفیڈنس تو پیدا کرو۔ اور پھر وہ مجھے فلموں میں کام کرنا سکھانے لگا۔ روبینہ کی اماں ابا کو 3 دن کی جگہ 1 ہفتہ وہاں رہنا پڑا۔ اس 1 ہفتے میں مجھے روبینہ کا کزن بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتا تھا، ہم دونوں ہنسی مذاق کرتے۔ وہ مجھے بہت سا کام سکھا چکا تھا۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں سب سے زیادہ کس بات کا شوق ہے؟ میں نے کہا، مجھے فلموں میں کام کرنے کا بڑا شوق تھا۔ روبینہ کے کزن اسلم نے مجھے فلموں میں رول دلانے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس کی ایک شرط رکھی، یہ کام کرنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ بڑے شہروں میں جانا ہوگا۔ اس کی بات میں ایک دم چونک گئی اور پوچھا، یہاں رہ کر کام کروانا ممکن نہیں؟ تو میری بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، بڑی فلموں میں بڑے شہروں میں ہی کام ہوتے ہیں، مگر میں شہر سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اسلم سے کہا، میں یہاں سے کیسے جاؤں گی؟ نہیں دیں گے۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اس بات میں نظر جھکا گئی، ہلکا سا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس نے کہا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیوں نہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں؟ ایسے تو تمہاری اماں ابا کبھی نہیں مانیں گے اور تمہارا رشتہ بھی نہیں ہوگا اور فلموں کے لیے بھی تمہارا خواب رہ جائے گا، اور تمہارے اماں ابا تمہاری ایک عمر گزر جانے کے بعد ایک بڑے عمر کے مرد سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اس نے میری زندگی کا نقشہ کھینچا کہ میں ایک دم کانپ گئی۔
میں نے توبہ کی اور اسے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جس میں ہر وقت کی ہر کام میں ٹوک ٹوک ہوگی۔ اگلی روز جا کے میں اپنے گھر سے کچھ کپڑے چھپا کر روبینہ کے گھر لے آئی۔ اماں نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ شاپر میں کیا ہے، تو میں اماں سے کہنے لگی اس میں میرے کچھ پرانے کپڑے ہیں، روبینہ کے گھر اس کی جاننے والی آتی ہے جسے کپڑوں کی ضرورت ہے، بس اسے ہی دینے جا رہی ہوں۔ اماں نے کہا تو تمہیں کافی روز ہو گئے ہیں روبینہ کے گھر جاتے ہوئے، آج اسے ودا لو، اور کیونکہ تم کل سے اس کے گھر نہیں جاؤ گی۔ میرے چہرے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں آ گئی اور میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ آخری نگاہ اپنی اماں میں ڈال کر روبینہ کے گھر چلی گئی، کیونکہ اس کے آگے کا سفر مجھے اکیلا ہی طے کرنا تھا۔ میں نے اسلم کو اطلاع دی کہ میں سب سامان تیار کر کے لائی ہوں۔ میں نے اماں سے کچھ سونے کے کنگن لیے جو میری اماں نے میرے لیے بنوائے ہوئے تھے، اور کچھ پیسے بھی میرے پاس موجود تھے۔ آگے نہ جانے کہاں کہاں مجھے ضرورت پڑتی تھی۔ میری بات بہت خوش تھی اور روبینہ سے کہنے لگا کہ اگر ہیرا کی اماں تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ ہیرا تو یہاں پہنچی ہی نہیں۔ اسلم نے مجھ سے اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے کہا تو میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ جاتے ہی ہم نے سب سے پہلے نکاح کیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اب میرے خواب پورے ہونے والے تھے۔ نکاح کے اگلی روز مجھے ایک حویلی میں لے جایا گیا جہاں فلم کی شوٹنگ ہونی تھی۔ وہاں پر بہت سی عورتیں تھیں مگر مجھے صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ میرے چہرے پر گھونگھٹ رکھا ہوا تھا۔ تم کہنے لگا تمہیں ایسے ہی ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ میں مان گئی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ شوہر نے بتایا پہلے سین میں تم دلہن بنو گی۔ میں سٹیج پر بیٹھی تھی کہ تبھی ایک آدمی نے گھونگھٹ اٹھایا، لیکن جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میرا شوہر نہیں تھا۔ میں ایک دم کانپ گئی کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، وہاں کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، اور بستر سے اتر کے بھاگنے کو تیار ہی تھی کہ اس نے دوبارہ سے میری کلائی پکڑ لی اور جب بستر پہ بٹھا لیا اور کہنے لگا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب گھر سے بھاگی تھی تمہیں تب عزت کا خیال نہیں آیا؟ آنسو میں آ گئے تھے اور میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا تمہارا شوہر تمہیں یہاں بیچ کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا یہاں تو فلم کی شوٹنگ ہونی تھی، تو وہ مزید ہنسنے لگا اور کہنے لگا یہی سمجھو کہ فلم کی شوٹنگ ہی چل رہی ہے، تم میری دلہن اور میں تمہارا دلہا ہوں۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں ہوں، تو کہنے لگا یہ ایک کوٹھا ہے، تم ایک طوائف ہو۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گالی دی ہے۔ طوائف میرے نام کے ساتھ لگا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میں بک چکی ہوں، میرا وجود 2 کوڑی کا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میں خود سے بھی نظریں نہ ملا پائی۔ میری محبت سب کچھ سے اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر جو سلوک میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا مجھے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، مجھے ہمیشہ دنیا کے سرد گرم سے بچانے کی کوشش کی جو مجھے ہمیشہ پابندیاں اور رکاوٹیں لگتی تھیں۔ اصل میں وہی میری خوش قسمتی تھی۔ میں اس طوائف خانے میں تقریباً 3 ماہ رہی اور ایک روز پھر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ طوائف خانہ جنگلات کے درمیان میں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ میں بھاگتی رہی اس انتظار میں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے اور میں بچ جاؤں۔ اگر میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کس شہر میں آئی ہوں۔ میں مسلسل بھاگ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ کوئی اور نہیں بلکہ طوائف خانے کے کچھ خاص بندے تھے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مجھے طوائف خانے میں دوبارہ واپس لے جایا گیا۔ وہاں کی مالکن نے مجھے دبئی بھیج دیا اور ہر وقت روتی رہتی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ساری زندگی بھگتنا تھا۔ میں بس اپنے ماں باپ سے ایک مرتبہ مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ دبئی میں کئی سال رہی، پھر ایک روز وہاں ایک مہربان آدمی آیا، شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی، میری معافی قبول ہو گئی۔ میں نے اس آدمی سے ہر مرتبہ کی طرح گزارش کی کہ مجھے یہاں سے نکال لو، میں یہاں کہیں نہیں ہوں، میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس شخص کو مجھ پر رحم آ گیا، اس نے مجھے خرید لیا اور پھر نہ صرف میرے ساتھ پاکستان تک آیا بلکہ میرے گھر تک بھی مجھے چھوڑنے آیا۔
لیکن گھر پہنچتے ہی ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری اماں ابا وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، آخر رہتے ہی کس طرح کہ اس بیٹی نے انہیں بدنام کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والی ہمسائی سے پوچھا، مجھے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم جیسی بیٹی خدا کسی کو نہ دے، تمہارے دھوکے نے تمہارے باپ کی زندگی نگل لی اور تمہاری اماں کو مجبوراً تمہاری نانی کے ہاں جانا پڑا۔ اتنا سننا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی اور وہ آدمی جو مجھے دبئی سے پاکستان لایا تھا وہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں تمہاری نانی کے ہاں لے جاؤں گا اور تمہاری اماں کے ساتھ تمہاری ملاقات کرواؤں گا، ان سے معافی مانگنا، وہ تمہیں معاف کر دیں گی۔ مگر اماں کے پاس جانے کے دکھ میں کسی روز بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ 2 دن مسلسل ہسپتال رہنے کے بعد میں اپنی نانی کے ہاں چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو میری اماں باہر آئیں اور مجھے دیکھتے ہی چونک گئیں۔ حیرانگی سے کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے غصے سے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی اور دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر میری اماں نے میری ایک نہ سنی۔ میں وہاں ہی روتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ والے شخص نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور بہت ہمت دی۔ اس کا نام جمشید تھا۔ جمشید نے مجھے کہا، اماں جلد مان جائیں گی، وہ تمہاری اماں ہے، وقتی غصہ ہے مگر اتر جائے گا اور وہ حق رکھتی ہیں غصہ کرنے کا جو انہوں نے تمہیں برداشت کیا وہ بہت مشکل تھا۔ جمشید نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس جگہ کیسے پہنچی؟ میں نے جمشید کو پورا واقعہ سنا دیا۔ مجھے یقین نہیں آیا، اس نے مجھے سے نکاح بھی کیا تھا۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ ایک ڈھونگی انسان تھا جس نے شادی بھی مجھ سے جھوٹی ہی کی ہوگی۔ جمشید بھی سمجھداری سے ہاں میں جواب دیا، مجھے لیے وہاں سے چل پڑا اور کچھ دوری پر ایک گھر کرائے پر لیا۔ کچھ دنوں بعد جمشید ایک مولوی کو لے کر آیا اور کہا کہ اس شخص نے تم سے جھوٹا نکاح کیا تھا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے وہ تم سے بہت سال دور رہا ہے اور نکاح ٹوٹ ہی چکا ہے، مولوی صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، اب وہ ہم دونوں کا نکاح کروائیں گے۔ جمشید نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں بھی اس نکاح کے لیے راضی تھی۔ جمشید بہت اچھا تھا مگر میں ان کی زندگی کیسے برباد ہونے دیتی؟ میں ایک طوائف تھی، وہ اتنا اچھا تھا۔ میں نے جمشید سے کہا، جمشید میں تو ایک طوائف ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں بھی بہت گناہ گار ہوں، میں نے بھی بہت گناہ کیے ہیں، کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوں، مگر ہم دونوں مل کر اپنا گھر بسائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔